بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے میری ایک ذمہ داری رکھی ہوئی ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تو میری ایک ذمہ داری، میری ایک ڈیوٹی ہے، اور وہ ذمہ داری کوئی اور ادا نہیں کر سکتا، وہ میں نہیں کرنی ہے۔ اب مجھے اپنی ذمہ داری ڈھونڈنی ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ایک باپ ہوتے ہوئے، ایک بیٹا ہوتے ہوئے، ایک بھائی ہوتے ہوئے، ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، ایک پروفیشنل ہوتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے، کچھ بھی بہرحال میں کر رہا ہوں، میری ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو کوئی اور ادا نہیں کرے گا۔ تو میری ذمہ داری کیا ہے آج معاشرے کے اندر؟ ہم اگر اہل بیت کی زندگی کی طرف نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلی ذمہ داری جو انسان کی زندگی میں لاگو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ولایت کا دفاع کرنا۔ یعنی اگر زندگی میں انسان ولایت کا دفاع نہیں کر سکتا، ولایت کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، تو گویا اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کربلا آپ کے سامنے مثال ہے، ساری زندگی عبادتیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لیکن اگر امام حسین کے بلانے پر کربلا نہیں آئے تو پھر کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ تو اگر ہم بی بی کی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، وہ کہ خاتون اول ہیں، خاتون دو جہان ہے، ملائکہ دروازوں پر تشریف لاتے ہیں، رسول خدا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ 6 ماہ تک جو ہے وہ خطاب کرتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ مقام، وہ سب کچھ، ایک ہی بیٹی ہے رسول کی، رسول بھی کون؟ جو تمام انبیاءوں کے سردار ہیں۔ لیکن جب ولایت کے لیے وقت آیا تو یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ ہوں، میں گھر میں بیٹھوں گی، یا میں تو سیدۃ النساء العالمین ہوں، میں تو عذرا ہوں، میں تو بطول ہوں، میں تو طاہرہ ہوں۔ نہیں، جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا۔ یعنی وہ خاتون کہ جو نابینا کے کہنے پر گھر میں چادر اوڑھ لے، وہ باہر جاتی ہے لیکن حجاب میں ہے، چادر میں ہے، لیکن کس کے لیے؟ ولایت کے لیے، امامت کی بقا کے لیے۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم، جب ایک خاتون ہوتے ہوئے اتنے مشکل حالات میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم اپنے زمانے میں اپنے امام کی ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارا امام کے ساتھ رابطہ کیسا ہے؟ ہم امام کے لیے 24 گھنٹے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم امام کو یاد کتنا کرتے ہیں پورا ہفتہ، اور پھر اس کے بعد جب انسان یاد کرے گا تو پھر کچھ کرے گا، جب یاد ہی نہیں کر رہا تو کیا کرے گا انسان؟ یہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری بھی ہے کہ نہیں ہے معاشرے کے اندر؟ آج ہم دوسروں پہ انگلیاں بہت آرام سے اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، اس نے کرپشن کر دی، اس نے چوری کر لی، اس نے یہ کر دیا۔ میں نے کیا کیا آج؟ کل کو جب مجھے کوئی موقع ملے گا کسی کرسی پہ بیٹھنے کا، کوئی بھی جاب کرنے کا، میں کیا کروں؟ یا اگر آج جو میں کام کر رہا ہوں کیا میں اس کے ساتھ حق حلال یا اس کے ساتھ صحیح چیزیں ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جانے محترم۔ یہ مت سمجھے کہ امام کا ظہور ہوگا ہم راتوں رات اٹھیں گے اور ہم امام کے پاس چلے جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے۔ آج آپ کے سامنے دنیا میں ہونے والے واقعات ظہور کی طرف بڑھنے والے قدم ہیں۔ اگر آج فلسطین کے لیے انسان کی زبان نہیں کھل سکتی تو کل امام کے لیے آپ جان کیسے دیں گے؟ یہاں امامت کو سمجھنا اور امام کے لیے کام کرنا جانے محترم بہت امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ وقت ویسے بھی جو حالات دنیا کے ہیں وہ ہم ظہور کے نزدیک ہیں، ظاہر ہے ہر روز انسان ظہور کے نزدیک ہو رہا ہے، دور کوئی نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ظہور کب ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ظہور سے دور، ہم ظہور کے نزدیک ہو رہے ہیں۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال، جو بھی ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اگر چاہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت تیزی سے ظہور کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ پہلی چیز امام کی معرفت ہے، گو کہ اس مقام پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ خود معصوم ہے،
خود کیا مقام ہے، لیکن معرفت امام کی رکھتی ہیں کہ امام کیا ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے لیے امام کیا ہے، ہم امام کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہے، ہماری گفتگو کیا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں تو آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ جو امام سے لوگ مشرف ہوئے، لوگوں نے امام سے ملاقاتیں کی، ان کے کردار کیسے تھے۔ جیسے انسان اپنا کردار بناتا ہے تبھی پھر انسان امام سے ملاقات کرتا ہے۔ مقدس اردبیلی جو کہ بہرحال عالم دین ہے اور بڑی شخصیت ہے، امام سے کئی جگہ امام سے ملاقاتیں ہیں ان کی، لیکن اصل ایسی شخصیت کیا ہے کہ جب ایک مقام پر جب امام ان سے ملتے ہیں اور جب تک امام نہ چاہیں تو کوئی امام کو نہیں پہچانتا، تو امام ایک ہی سواری میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں، تو امام ان سے پوچھتے ہیں کہ مقدس اردبیلی کو جانتے ہو؟ یعنی امام اس کا نام اسی سے پوچھ رہے ہیں، مقدس اردبیلی سے پوچھ رہے ہیں۔ ہم سے پوچھے کہ بھی مولانا نصرت کو آپ جانتے ہیں، کیسی بات ہے، دیکھا کچھ نہیں اس نے، ہم تو ایسے ہی بحث کریں گے، لیکن مقدس اردبیلی کا مقام آپ دیکھیں کیا کہا ہاں کوئی ہے، یعنی اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کرنا، یعنی اپنے آپ کو کسی قابل سمجھنا ہی نہیں ہے، لیکن ہاں کوئی ایک ہے، ایک شخص ہے، یعنی اتنا اپنے آپ کو کسر نفسی کے ساتھ بہیو کرنا۔ تبھی آپ دیکھیں کہ امام پھر ان کے ساتھ سوار ہوئے۔ تہجد کی نماز کے لیے پانی چاہیے، رات کی تاریکی میں جو ہے وہ کنویں میں برتن ڈالتے ہیں کہ پانی آئے وضو کریں، تو دیکھا کہ ہیرے جواہرات آ گئے، تو ابھی ہمیں ملتے تو ہم کیا کہتے ہیں، خدا اسی کے لیے تو تہجدیں پڑھ رہا تھا، چلو آج ہیرے جواہرات نکل ہی جائے گا۔ نہیں، کیا کہا، پروردگار مجھے تو وضو کے لیے پانی چاہیے، پھر دوبارہ نکالا، 3 دفعہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پانی کے بجائے جواہرات ہیں، لیکن ہدف کیا ہے، خدا، ہدف عبادت، دنیا نہیں۔ دنیا کیا دے گی ویسے، دنیا کتنے بھی ہیرے جواہرات دے دے آپ کو کیا دے گی، جب تک دل انسان کا پاک نہ ہو، دنیا میں چمکنے والے پتھر آپ کی کیا قیمت لگائے گا۔ وہاں ہمیں ایسی شخصیت، تو بھی تو پھر امام ملاقات کرتے ہیں، امام ملتے ہیں، اور عمل پاک کتنا ہے کہ اس زمانے میں ظاہر گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، جانور ہوتے تھے، گدھے گھوڑے، تو لوگ اس کو کرائے پہ لیتے تھے، تو ایک خچر کو کرائے پہ لیا کہ مجھے نجف سے کربلا جانا، جانے لگے، رستے میں کسی نے ایک خط پکڑا دیا کہ یہ خط آپ جا رہے ہیں تو لے جائیے گا۔ سواری سے اتر گئے، پیدل جانے لگے، کہا پیدل کیوں جا رہے ہیں، کہا جس سے میں نے خچر کرائے پہ لیا تھا اس سے میں نے کہا تھا کہ میں نے کربلا جانا ہے، اس خط نے کربلا نہیں جانا۔ یعنی انسان کا ایمان، یا تو انسان پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کا کھائی جاتا ہے مال اور بتاتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ چیزیں ظاہراً چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ہم تو دکان پہ پھل لینے جائیں تو خریدنے سے پہلے چک چک کے اس کا آدھا کلو ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ جا رہے ہیں، خراش لگ گئی کسی کی گاڑی پہ، لیکن ہم توجہ، ہم کبھی جلدی جلدی نکلتا ہو دیکھا تو نہیں کسی نے، لیکن قیامت والے دن چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کا راستہ روک لیں گی۔ جب انسان کو معرفت نہ ہو تو انسان ایسا، اور اگر انسان کو معرفت ہو عزیزان محترم تو وہ تنہائی میں اپنے امام کے لیے گریا کرتا ہے، روتا ہے۔ آپ کے سامنے انسانیت اگر ہو تو گریا کرے گی، کتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے روز مارے جا رہے ہیں، روز گھروں کے پتھروں کے نیچے سے لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہو رہی ہیں، کوئی ماں اپنے بچوں کو دفنا رہی ہے، کوئی بچے اپنی ماں کو، کوئی انسان درد میں چیختا تو ہے، چیخ کے کس کو پکارے سوائے امام کے، کون ہے جو نصرت کرے، وہی ہم خود ہیں۔ جب میں تیار نہیں ہوں ابھی تک تو امام کیسے ہیں؟ بی بی نے اس حالت میں ذرا محترم سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آج یہ بچے مارے جا رہے ہیں
تو یہ بچے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کل مدینہ میں ایک بچہ شہید ہو گیا۔ کس طریقے سے ظاہر ہے یہ ظلم اور ستم پرانا ہے۔ یہ تبھی تو آج دیکھیں نا کہ ایک بڑی حصے میں مسلمان ہل ہی نہیں رہا، اپنی جگہ میں بیٹھا ہوا، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس حالت میں، زخمی حالت میں، پھر بھی امام کے لیے مدینہ کی گلیوں میں جائے، کیا چیز ہے؟ کیونکہ امام کو پہچان لیا، اور جو امام کو پہچان لیتا ہے وہ جہالت کی موت نہیں مرتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے امام کو کتنا